السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بخیر ہوں گے۔ آج پھر ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، عظمت قرآن کو لے کر کے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں کچھ عقل و شعور ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کہ دوستو، یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، یہ اس کی حیبت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، بڑی عظیم نعمت ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دو نعمتیں دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے، ان کی سنت سے، ان کی محبت نہیں ہمیں، اور قرآن پاک جو اللہ رب العزت جو ہے محفوظ سے ہمیں بھیجا، اس کی بھی دوستو ہمارے اندر عظمت نہیں، قدر نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم پہلے کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ اگر کوئی بیٹا، فون کا زمانہ نہیں تھا، تو کسی کا بیٹا اگر خط بھیجے یا کسی کا شوہر خط بھیجے یا کسی کا بھائی خط بھیجے تو آدمی اس خط کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس ڈھونڈتے تھے، کھوجتے تھے کہ کاش کوئی مل جائے جو مجھے خط پڑھ کر سنا دے کہ میرے بیٹے نے کیا میسج بھیجا ہے، اور میرے شوہر، میرے بھائی نے کیا میسج بھیجا ہے۔ تو لوگ بے قرار ہو جاتے تھے اور کھوجتے تھے، جب کوئی پڑھ کے سنا دیتا تو دل کو بڑی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے آج موبائل پہ ہمارے کوئی میسج بھیج دے، اگر ہم نماز مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو نماز سے جیسے فارغ ہوتے فوراً نکال کے دیکھتے ہیں کہ میسج میں کیا بھیجا ہے۔ پہلے اس میسج کو دیکھتے ہیں، کیا میرا رب، میرا اللہ جو خالق، جو احکم الحاکمین ہے، جو ساتوں زمین ساتوں آسمان کا بادشاہ ہے، جس نے ہمیں اپنے پاس اپنا میسج بھیجا قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی شکل میں، لیکن ہم نے کبھی اس کو پڑھنے کی اور کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر ہی نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پاس کیا میسج بھیجا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی عظمت دل میں پیدا فرمائے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان سے محبت نصیب فرمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن دوستو یہ دو شفاعت ہی ہمیں کام آنے والی ہیں۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہمیں کام آئے گی، کیونکہ جب کل نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کہ ہر کوئی جو ہے نبی کے پاس جائیں گے تو وہ بھیجیں گے فلاں کے پاس، فلاں بھیجیں گے فلاں کے پاس، فلاں بھیجیں گے فلاں کے پاس۔ ہر نبی جو ہے وہ کہیں گے کہ میں شفاعت کا حقدار نہیں ہوں، کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں کہ وہی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، پھر دوستو ہم جنت میں جا پائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک ہے، پتہ ہے کہ قرآن پاک کی شفاعت بھی اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے کہ جو اس کی باتوں پہ عمل کرے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا، جو راتوں میں نفل نماز اس کو پڑھے گا۔ بتایا کہ قرآن پاک بھی اللہ کی برگاہ میں کل شفاعت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی شفاعت کی بدولت انسانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بتایا کہ جس کے حق کو ادا نہیں کرے گا، جو اس کی آداب کی رعایت نہیں کرے گا، جو اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا، بتایا کہ یہ قرآن بھی کل اللہ کی برگاہ میں جھگڑے گا، انسان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں دو نعمتیں دی ہیں دوستو، اس کی ہم قدر کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت نے بڑی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے دوستو۔ اسی طریقے سے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن ہی میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا، اور حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، ان کے بھی ایمان لانے کا سبب بنا۔ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہ کس طریقے سے اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے انہیں اسلام کی محبت دلوں میں ڈالا، جب ایمان لائے تو وہ قرآن پاک کو ہی سن کر کے وہ ایمان لائے۔ کہ جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا، ایک صحابی ملے، تو کہا کہ کہاں جا رہے عمر رضی اللہ عنہ؟ تو کہا کہ
نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں قریش جو ہے عبد مناف جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ تھے ان سے کیسے مطمئن ہو گئے، تو یہ تو تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ لا پہلے تجھے نپٹا دوں پھر آگے چلوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تلوار نکالی، ان صحابی نے بھی تلوار نکال لیا، تلوار نکل چلنے والی تھے۔ تو صحابی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے کہ تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا سننا تھا کہ غصے سے آگ بن گئی۔ پھر اپنی بہن کے گھر گئے تو ان کے بہن اور بہنوئی جو تھے وہ کیوار بند کر کے اور پھر جو ہے وہ قرآن پاک کو سیکھ رہے تھے، سکھانے والے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تھے۔ جب کیوار کھلوائے تو آواز سن کر کے حضرت خباب رضی اللہ عنہ پیچھے چھپ گئے، اس کے بہن بہنوئی سامنے آئے۔ تو بہنوئی سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، تو بولا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تو کہا کہ پھر تم مسلمان ہو گئے ہو، تو کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بتایا کہ تم نے دین سے پھر گئے، بولے ہم نے دین سے پھر گیا ہوں۔ تو انہوں نے بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی بہت مارا، بہن کو بھی مارا۔ جب دونوں کو مارا تو پھر دونوں کو خون جاری ہو گئے۔ تو جب بہن کے چہرے پہ خون دیکھا دل میں رحم بھی آیا۔ بولا بھی جان کی دشمن کیا کر رہی تھی، بولے کہ اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی۔ بولے کہ دین کو چھوڑ کے تم دوسرا دین اختیار کر لیا۔ بولا اگر دوسرا دین حق ہے تو پھر، بولا کہ اب تمہیں جو جی چاہے وہ کر لو، ہم تو مسلمان ہو گئے۔ پھر بولا کہ بتا کیا کر رہی تھی، تو وہ گھر کے اندر گھسے تو دیکھا کہ جو کچھ صحیفے تھے جس پہ قرآن پاک سیکھ رہے تھے، تو صحیفہ بھی باہر رہ گیا تھا، اس پہ نظر پڑی، بتا کے دکھا مجھے۔ بولا کہ عمر کہ تم ناپاک ہو اور اس کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو پھر بتایا کہ پہلے وہ غسل کیے، پھر جو ہے قرآن پاک کی آیت سنی، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ قرآن پاک دوستو بڑی ہی عظمت والی چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت کی چیز بنائی ہے۔ اسی طریقے سے جب لوگ مکہ سے پریشان ہو گئے تھے تو لوگوں نے ہجرت کی، حبشہ کی، پھر حبشہ جا کر کے لوگ رہنے لگے۔ مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان تو اب حبشہ میں جا کر کے چین سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ پھر وہاں سے یہ لوگ کچھ وفد بھیجے، کچھ ہدیہ طوائف لے کر کے کہ جائیں ان کی شکایت کریں۔ یہ لوگ گئے تو پھر نجاشی بادشاہ کے پاس گئے اور پھر ان کی شکایت کی، کچھ ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر کے نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے ہیں، تو اس کو ان کے رشتہ داروں نے مجھے بھیجا ہے ساتھ لے کر کے آنے کے لیے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو بادشاہ نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے جب تک میں اس کی تحقیق نہ کر لوں میں تمہیں اس کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ پھر لوگوں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی شکایت آئی، تمہاری کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے، بے دینی میں تھے اور شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، انہوں نے ہمیں جائز اور ناجائز اور حق کی تعلیم دی اور مجھے اچھی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ تو بتایا کہ تمہارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم تمہیں دیے ہیں تو وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو پھر انہوں نے قرآن پاک کی جو سورہ مریم کی آیت سنائی، تو بتایا کہ جو پادری تھے وہ بھی رونے لگے اور پھر بادشاہ نجاشی بھی رونے لگے، اور پھر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں اس کو جو ہم تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، اور پھر اعلان کروایا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کو ستائے گا کہ اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، لیکن ہم نے اس کو ہدایت کی کتاب ہی نہیں سمجھا اور ہم نے اس کو دوستو سرسری چیز پر سمجھا۔ اس لیے قرآن سراسر ہدایت ہے، نور ہے، اور بتایا کہ قبر میں جو دل بہلانے والی چیز ہے، پھر آخرت میں جو ہے دوستو دل بہلانے والی ہے، اور پھر جنت میں داخل کرانے والی ہے۔ تو بادشاہ نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن جب بادشاہ نجاشی مسلمان ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، جن کی غائبانہ نماز ہوئی دوستو۔ یہ بادشاہ نجاشی جو حبشہ کے تھے، بتایا کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور جو حافظ قرآن ہے، بتایا کہ جو اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے اور حلال کو حلال سمجھتا ہے، بتایا کہ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، جس کی روشنی بتایا کہ ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ روشنی وہ سورج اگر تمہارے گھروں میں آ جائے تو پھر کیسی بات ہے؟ بتایا کہ جب اس کے والدین کے لیے اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی چیزیں ہیں، تو جو خود اس کا عامل ہو، جس پہ عمل کرنے والا اس کے لیے کتنی بڑی چیزیں ہوگی۔
ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آیت قرآن پاک کی آیت کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، پتہ ہے کہ جو جہاں جا کر کے رکے گا اس کے لیے وہی آخری منزل ہوگی۔ یہ ساری دوستوں فضائل ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ قرآن کو دوستوں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بتائے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کی چیز ہے اور یہ پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے، خود حافظ نہیں ہیں، تو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو حافظ بنا دیں۔ بتایا کہ جو حافظ قرآن ہے، جو باعمل ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، بتایا کہ ایسے 10 شخصوں کو وہ جہنم سے بچائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بتایا کہ وہ 10 شخصوں کی سفارش کرے گا، وہ 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم خود حافظ نہیں ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو حافظ بنا دیں، اور کسی غریب کے بچے کو حافظ بنا دیں، کسی کو قرآن سکھلا دیں۔ بتائیے جب بچہ قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔